تصور کریں کہ آپ ایک ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں جہاں ہر دن اے، آخری محسوس ہوتا ہے، جہاں امید چھین لی جاتی ہے اور بس بقا ہی واحد جبلت رہ جاتی ہے۔ نازی کنسنٹریشن کیمپوں کے آپ سوچے تاریک ترین گوشوں میں ایک شخص وکٹر فرینکل نے کچھ بہت ہی غیر معمولی دریافت کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جب ہم سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے نا، تب بھی ایک آزادی باقی رہتی ہے، ایک ایسی آزادی جسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ اپنے رویے کا انتخاب کرنے کی طاقت، تکلیف میں بھی معنی تلاش کرنے کی طاقت۔ یہ صرف بقا کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک بامقصد زندگی گزارنے کا ایک طرح سے رہنما ہے۔ سوال یہ ہے، جب زندگی آزمائے گی تو کیا ہم ٹوٹ جائیں گے یا معنی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے؟ گرو یور مائنڈ چینل میں خوش آمدید۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس آڈیو کی تیاری میں AI ٹولز کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ بالکل لفظ بلفظ ترجمہ نہیں ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی گہری اور متاثر کن کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وکٹر فرینکل کی کتاب مین سرچ فار میننگ اور اس تاریخی پس منظر پر مبنی ہے جس میں یہ لکھی گئی۔ بالکل، اور یہ کتاب واقعی آپ کہہ سکتے ہیں 20ویں صدی کی اہم ترین تحریروں میں سے ایک ہے۔ فرینکل جو خود ایک ماہر نفسیات تھے، انہوں نے نہ صرف نازی کیمپوں کی ہولناکیوں کو جھیلا بلکہ ان تجربات سے انسانی نفسیات اور وجود کے بارے میں بہت گہرے نتائج اخذ کیے۔ تو آج ہم ان کی بصیرت اور ان حالات کا جائزہ لیں گے جنہوں نے ان خیالات کو جنم دیا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے اس کیا کہتے ہیں سیاق و سباق کو سمجھتے ہیں۔ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ یہ نازی نظریہ کیا تھا اور یہ کیمپ آخر بنائے کیوں گئے تھے؟ دیکھیں، اس کی جڑیں تو ایڈولف ہٹلر اور نازی پارٹی کے عروج میں ہیں۔ ان کا نظریہ بہت شدید قسم کی نسل پرستی پر مبنی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک نام نہاد آریائی نسل ہے جو خالص ہے، برتر ہے، اور وہ جرمنی اور یورپ سے ان تمام گروہوں کو ختم کرنا چاہتے تھے یا نکال دینا چاہتے تھے جنہیں وہ کمتر سمجھتے تھے یا نسلی دشمن۔ اچھا، اور ان دشمنوں میں سرِ فہرست تو یہودی تھے، ہے نا، جنہیں وہ جرمنی کی تمام مشکلات کا ایک طرح سے ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ لیکن ان کے علاوہ کیا اور گروہ بھی تھے جو نشانے پر تھے؟ جی ہاں، یہودیوں کے علاوہ روما اور سنتھی لوگ تھے جنہیں اکثر لوگ توہین آمیز طور پر خانہ بدوش کہہ دیتے ہیں۔ پھر ہم جنس پرست مرد تھے، سیاسی مخالفین تھے جیسے کمیونسٹ اور سوشل ڈیموکریٹس، یہوہ کے گواہ جو ریاست سے وفاداری کا حلف نہیں لیتے تھے، اور تو اور معذور افراد بھی نازی ظلم و ستم کا شکار بنے۔ ان سب کو وہ سمجھتے تھے کہ جرمن معاشرے کے لیے خطرہ ہیں۔ تو ان سب گروہوں کو کنٹرول کرنے یا ان سے چھٹکارا پانے کے لیے نازیوں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ مطلب کیا طریقہ تھا ان کا؟ انہوں نے کیمپوں اور گھیٹوز کا ایک بہت ہی وسیع اور سچ پوچھیں تو خوفناک نیٹ ورک قائم کیا۔ 1933 سے 1945 کے درمیان ایک اندازے کے مطابق تقریباً 44,000، آپ سوچیں 44,000 ایسی جگہ بنائی گئیں۔ ان میں کنسنٹریشن کیمپ تھے، ایکسٹرمینیشن کیمپ یعنی سیدھے موت کے کیمپ، جبری مشقت کے کیمپ تھے، قیدیوں کے ٹرانزٹ کیمپ تھے، بہت کچھ تھا۔ مقصد یہی تھا کہ ان ناپسندیدہ لوگوں کو معاشرے سے بالکل الگ کر دیا جائے، ان کی جائیدادیں چھین لی جائیں، ان سے زبردستی کام لیا جائے، اور آخر میں زیادہ تر کیسز میں انہیں منظم طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ 44,000 یہ تعداد ہی مطلب دماغ کو ہلا دیتی ہے۔ ان کیمپوں کے اندر زندگی کیسی تھی؟ کیا یہ بس جیلیں تھیں؟ نہیں، یہ جیلوں سے کہیں زیادہ بدتر تھیں۔ جو شروع کے کیمپ تھے جیسے ڈاکاؤ جو 1933 میں ہی بن گیا تھا، وہ بعد کے کیمپوں کے لیے ایک طرح کا ماڈل بنے۔ یہاں قیدیوں سے ان کی انسانی شناخت، ان کی پہچان مکمل طور پر چھین لی جاتی تھی۔ پہچان چھین لی جاتی تھی؟ کیسے؟ ان کے نام ختم کر دیے جاتے تھے، ان کی جگہ انہیں نمبر دے دیے جاتے تھے۔ آشوِٹس جیسے کیمپوں میں تو یہ نمبر بازو پر گود دیے جاتے تھے، ٹیٹو کر دیے جاتے تھے۔ خدایا، یعنی ان کی انفرادیت کو بالکل مٹانے کی کوشش، ان کا نام، ان کا ماضی، سب کچھ ختم؟ بالکل۔ ان کے سر مونڈ دیے جاتے، انہیں چیتھڑوں جیسے دھاری دار یونیفارم پہنائے جاتے۔ حالات ناقابل بیان حد تک غیر انسانی تھے۔ مسلسل بھوک، شدید سردی، خاص طور پر پولینڈ جیسی جگہوں میں صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے ٹائفس اور پیچز جیسی بیماریاں وبا کی طرح پھیلتی تھیں۔ اور سب سے بڑھ کر گارڈز کا وحشیانہ سلوک، تشدد، مار پیٹ۔ اور وہ کیا کہتے ہیں جبری مشقت کی کیا صورتحال تھی؟
جبری مشقت تو ان کیمپوں کا ایک آپ سمجھ لیں مرکزی حصہ تھی۔ قیدیوں سے اکثر دن میں 10-12 گھنٹے سخت جسمانی کام لیا جاتا تھا، وہ بھی ناکافی خوراک اور آرام کے ساتھ۔ اور یہ کام اکثر جان بوجھ کر بے معنی ہوتا تھا، تھکا دینے والا ہوتا تھا، جیسے بھاری پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ پھر واپس لاؤ، صرف اس لیے کہ قیدیوں کی ہمت ٹوٹ جائے۔ ذرا سی سستی یا غلطی پر کوڑوں کی سزا یا دوسری اذیتیں عام تھیں۔ موت تو ہر وقت سر پر منڈلاتی رہتی تھی، بیماری سے، بھوک سے، تھکاوٹ سے یا گارڈز کے ہاتھوں قتل سے۔ اسی خوفناک پس منظر میں وکٹر فرینکل آؤشوِٹز پہنچے۔ وہ اپنی کتاب میں کیمپ پہنچنے پر قیدیوں کے نفسیاتی رد عمل کو مرحلوں میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ کیسا تھا؟ جی، پہلا مرحلہ شدید صدمے کا تھا، شوق کا۔ فرینکل جب ٹرین سے آؤشوِٹز کے پلیٹ فارم پر اترے تو انہیں فوراً اپنے خاندان سے الگ کر دیا گیا، بیوی، والدین، بھائی، سب سے جدا۔ ان کا سارا سامان، جس میں ان کی ایک بہت قیمتی سائنسی کتاب کا مسودہ بھی تھا جس پر وہ کام کر رہے تھے، وہ بھی چھین لیا گیا۔ یہ ان کی شناخت اور ماضی سے مکمل طور پر کٹ جانے کا پہلا قدم تھا۔ اور پھر وہ بدنام زمانہ سلیکشن کا عمل، جس کا بہت ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، جسے فرینکل انگلی کا کھیل کہتے ہیں۔ ایک ایس ڈاکٹر یا آفسر بس ایک نظر ڈال کر انگلی کے اشارے سے فیصلہ کرتا تھا کہ کون جبری مشقت کے لیے قابل ہے اور کون سیدھا گیس چیمبر بھیجا جائے گا۔ فرینکل بتاتے ہیں کہ ان کی ٹرانسپورٹ میں آنے والے تقریباً 90% لوگ بوڑھے، بیمار، کمزور اور زیادہ تر بچے آتے ہی دائیں طرف یعنی موت کی طرف بھیج دیے گئے۔ فرینکل خوش قسمتی سے بائیں طرف بھیجے گئے، جو عارضی طور پر زندگی کی علامت تھی۔ یہ تصور کرنا بھی بہت ہی مشکل ہے کہ چند لمحوں میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا ہو اور آپ بس بے بسی سے دیکھ رہے ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شناخت کیسے مزید چھینی گئی؟ سلیکشن کے بعد جو لوگ بچ گئے انہیں مکمل برہنہ کیا گیا، ان کے جسم کا ہر بال موڑ دیا گیا۔ یہ تذلیل کا ایک اور طریقہ تھا۔ فرینکل نے جب ایک پرانے قیدی سے اپنے کھوئے ہوئے مسودے کا ذکر کیا تو اس نے انتہائی حقارت سے جواب دیا، شٹ۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کی پچھلی زندگی، ان کی کامیابیاں، ان کی دانشورانہ حیثیت اب یہاں اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ صرف ایک نمبر تھے، ایک برہنہ وجود۔ اس شدید صدمے کی حالت میں ذہن کیسے کام کرتا ہوگا؟ کیا صرف خوف ہی ہوتا تھا؟ صدمے کے ساتھ ایک عجیب سی لا تعلقی یا آپ کہیں بے حسی ڈیٹیچمنٹ بھی پیدا ہوتی ہے۔ فرینکل اسے سرد تجسس، کولڈ کیوریوسٹی کا نام دیتے ہیں۔ قیدی یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا میں یہ سب جھیل پاؤں گا؟ کیا میں زندہ رہوں گا؟ اسے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مشقت، گندگی اور بھوک کے باوجود وہ بیمار کیوں نہیں پڑ رہا۔ فرینکل کو دوستوفسکی کا قول یاد آتا ہے، انسان ایک ایسا وجود ہے جو ہر چیز کا عادی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مت پوچھو کیسے۔ اس مرحلے میں خودکشی کے خیالات بھی بہت عام تھے، لیکن فرینکل نے خود سے عہد کیا کہ وہ تاروں میں نہیں دوڑیں گے، یعنی وہ بجلی لگی باڑ کو چھو کر خودکشی نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلا مرحلہ، یہ صدمے والا مرحلہ، یہ کتنا عرصہ چلتا تھا؟ کچھ دنوں کے بعد جب ابتدائی صدمہ کچھ کم ہوتا تو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا تھا، بے حسی یعنی ایپتھی کا مرحلہ۔ یہ ایک طرح کی جذباتی موت تھی جو دراصل زندہ رہنے کے لیے ایک ضروری نفسیاتی دفاعی میکانزم بن جاتی تھی۔ اچھا، دفاعی میکانزم کیسے؟ ایسے کہ قیدی روزمرہ کی مار پیٹ، گالی گلوچ اور اپنے ساتھی قیدیوں کی تکلیف اور موت کا اتنا عادی ہو جاتا تھا کہ اس سے جذباتی طور پر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ یعنی احساسات کا مر جانا تاکہ زندہ رہا جا سکے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ ہاں، یہ خود کو بچانے کا ایک طریقہ تھا۔ فرینکل بیان کرتے ہیں کہ کیسے وہ ٹائفس وارڈ میں کام کرتے ہوئے لاشوں کو بغیر کسی جذبے کے دیکھتے تھے، یا کیسے قیدی مرنے والے ساتھی کا بچا ہوا سوپ یا جوتے فوراً حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ صرف اپنی بقا اور بنیادی جسمانی ضروریات پر مرکوز ہو جاتی تھی۔ خوابوں میں بھی بس روٹی، کیک، سگریٹ اور گرم پانی سے نہانے جیسی چیزیں ہی نظر آتی۔ لیکن کیا اس شدید بے حسی اور خارجی بربریت کے بیچ انسان کی اندرونی دنیا بالکل ختم ہو جاتی تھی؟ کیا کچھ بھی نہیں بچتا تھا؟ جی، یہی فرینکل نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خارجی حالات جتنے بھی خراب ہوں،
انسان کی اندرونی روحانی زندگی، اس کی انر اسپریچول لائف، وہ مزید گہری اور فعال ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو ذہنی اور روحانی طور پر زیادہ حساس تھے، وہ اپنی داخلی دولت، اپنی یادوں، اپنے تصورات میں پناہ لے سکتے تھے، جیسے محبت کا تصور۔ بالکل۔ فرینکل نے خود اپنی بیوی کے تصور میں بے پناہ طاقت اور سکون پایا۔ وہ میلوں دور تھے، سخت مشقت کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی بیوی سے ذہنی طور پر باتیں کرتے، اس کی مسکراہٹ، اس کی حوصلہ افزائی کو محسوس کرتے۔ اس تجربے سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ محبت انسان کے جسمانی وجود سے کہیں زیادہ بلند ہے، اور یہی انسان کی حتمی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ان کا مشہور جملہ ہے، محبت کے ذریعے اور محبت میں ہی انسان کی نجات ہے۔ محبت کے علاوہ کیا اور بھی کوئی چیز تھی جو اس اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی تھی؟ ہاں، فطرت کی خوبصورتی اور آرٹ بھی پناہ گاہ بن سکتے تھے۔ فرینکل بیان کرتے ہیں کہ کیسے قیدی سخت سردی میں کام پر جاتے ہوئے چند لمحوں کے لیے رک کر بویرین ایلپس پر پڑتے غروب آفتاب کے شاندار منظر کو دیکھتے اور اس میں سکون پاتے تھے، یا کبھی کبھار بیرک میں کسی قیدی کے وائلن پر بجائی جانے والی اداس ٹینگو دھن بھی انہیں چند لمحوں کے لیے اپنی اذیت بھلا دیتی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بدترین حالات میں بھی انسان خوبصورتی کو محسوس کرنے اور اس سے آپ کہہ لیں تقویت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی مہربانیاں بھی جیسے بہت بڑی نعمت لگتی ہوں گی نا؟ یقیناً۔ فرینکل تکالیف کی نسبت کا ذکر کرتے ہیں۔ جب آپ مسلسل بڑی تکالیف جھیل رہے ہوں تو ذرا سی راحت یا مہربانی بھی غیر معمولی خوشی کا باعث بن سکتی ہے، جیسے کسی فورمین کا ہمدردی سے بات کر لینا یا سوپ بانٹنے والے باورچی کا پیالے کے نیچے سے گاڑھا حصہ نکال کر دینا۔ یہ معمولی واقعات امید کی کرن بن جاتے تھے۔ یہ تمام تجربات، جیسا آپ نے شروع میں کہا، فرینکل کی نفسیاتی تھیوری لوگو تھراپی کی بنیاد بنے۔ تو اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ لوگو تھراپی ہے کیا؟ لوگو تھراپی کا بنیادی موقف یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بنیادی محرک ہیں، جو ڈرائیونگ فورس ہے، وہ نہ تو خوشی کی تلاش ہے جیسا کہ فرائیڈ نے کہا تھا، اور نہ ہی طاقت کی خواہش جیسا کہ ایڈلر نے کہا تھا، بلکہ فرینکل کے مطابق یہ معنی کی تلاش ہے، the will to meaning۔ انسان بنیادی طور پر اپنی زندگی میں ایک مقصد، ایک معنی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اور کیمپ کے تجربے نے اس خیال کو کیسے تقویت دی؟ مطلب یہ کیسے ثابت ہوا وہاں؟ کیمپ میں یہ بات بہت واضح طور پر سامنے آئی کہ جن قیدیوں کے پاس جینے کا کوئی کیوں، یعنی کوئی مقصد تھا، کوئی امید تھی، وہ کیمپ کی ہولناک کیسے کو برداشت کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے تھے۔ فرینکل اکثر نیتسے کا مشہور قول دہراتے ہیں، جس کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہو وہ تقریباً ہر حال برداشت کر سکتا ہے۔ اچھا، یعنی مستقبل کی طرف دیکھنا، کوئی امید رکھنا، یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا؟ بالکل۔ فرینکل اکثر خود کو یہ تصور کرتے ہوئے ہمت بندھاتے کہ جنگ کے بعد وہ کسی یونیورسٹی میں کھڑے ہیں اور کیمپ کے نفسیاتی تجربات پر لیکچر دے رہے ہیں۔ یہ مستقبل کا تصور انہیں حال کی اذیت برداشت کرنے میں مدد دیتا تھا۔ اس کے برعکس جن قیدیوں کا مستقبل پر یقین ختم ہو جاتا تھا، جو امید چھوڑ دیتے تھے، وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت تیزی سے ٹوٹ جاتے تھے اور اکثر جلد ہی مر جاتے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی قیدی ایف کی کہانی بھی بیان کی ہے، جو شاید اسی کی مثال ہے۔ جی ہاں، وہ ایک کمپوزر اور لبرٹسٹ تھے۔ اس نے فرینکل کو بتایا کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ جنگ 30 مارچ کو ختم ہو جائے گی اور وہ آزاد ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے یہ تاریخ قریب آتی گئی اور آزادی کے کوئی آثار نظر نہ آئے، ایف کمزور ہوتا گیا۔ اسے تیز بخار ہوا اور 31 مارچ کو اس کی موت ہو گئی۔ فرینکل کے مطابق اس کی موت کی طبی وجہ شاید ٹائفس تھی، لیکن بنیادی وجہ امید کا اچانک ختم ہو جانا اور اس کے نتیجے میں جسمانی دفاعی نظام کا کمزور پڑ جانا تھا۔ تو اگر معنی اتنا ہی ضروری ہے زندگی میں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیسے تلاش کیا جائے، خاص طور پر ایسے مشکل، نا امید حالات میں؟ فرینکل نے اس کے کیا راستے بتائے؟ فرینکل کے مطابق معنی تلاش کرنے کے 3 بنیادی راستے ہیں۔ پہلا، کوئی کام کر کے یا کچھ تخلیق کر کے، بائی کریٹنگ اے ورک اور ڈوئنگ اے ڈیڈ۔ یہ کوئی نوکری ہو سکتی ہے، کوئی فن پارا تخلیق کرنا، یا کوئی بھی بامقصد سرگرمی۔ جیسے فرینکل نے کیمپ میں کاغذ کے پرزوں پر اپنی کتاب کے خیالات دوبارہ لکھنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے کسی چیز کا تجربہ کر کے یا کسی سے محبت کر کے، بائی ایکسپیرینسنگ سم تھنگ اور انکاؤنٹرنگ سم ون۔
یہ فطرت کی خوبصورتی کا تجربہ ہو سکتا ہے، آرٹ سے لطف اندوز ہونا، یا کسی دوسرے انسان سے گہری محبت کرنا اور اس کی خوبیوں کو پہچاننا، جیسا کہ فرینکل نے اپنی بیوی کے تصور میں معنی پایا۔ اور تیسرا راستہ، جو شاید سب سے زیادہ متعلقہ ہے کیمپ کے حالات سے؟ بالکل، تیسرا راستہ ہے ناگزیر تکلیف کے بارے میں اپنا رویہ منتخب کر کے۔ By the attitude we take toward unavoidable suffering۔ جب ہم اپنی صورتحال کو بدلنے پر قادر نہ ہوں، جیسے کوئی لا علاج بیماری ہے، کسی عزیز کی موت ہو گئی، یا کیمپ جیسی قید ہے، تب بھی ہمارے پاس یہ انتخاب باقی رہتا ہے کہ ہم اس تکلیف کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ ہم اسے ہمت، وقار اور اندرونی آزادی کے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں، اور اس طرح اپنی تکلیف کو ایک کامیابی میں بدل سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی مثال آپ نے پہلے دی تھی؟ ارے ہاں، وہ ڈاکٹر والی۔ ہاں، وہ غمزدہ بوڑھا ڈاکٹر جو اپنی بیوی کی موت کے بعد شدید ڈپریشن میں تھا۔ فرینکل نے اسے یہ سمجھا کر اس کی تکلیف کو مانا دیا کہ اس کا زندہ رہنا دراصل اس کی بیوی کے لیے ایک قربانی ہے، کیونکہ اگر وہ پہلے مر جاتا تو اس کی بیوی کو یہ شدید دکھ جھیلنا پڑتا۔ اس طرح اس ڈاکٹر کا دکھ ایک بامقصد قربانی بن گیا۔ یہاں یہ نقطہ اہم ہے کہ فرینکل تکلیف کو بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں کہتے۔ غیر ضروری تکلیف برداشت کرنا محض میزوکزم ہے، یعنی تکلیف سے لذت حاصل کرنا، وہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن اگر تکلیف ناگزیر ہو تو اس کے بارے میں ہمارا رویہ معنی خیز ہو سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے فرینکل آخری انسانی آزادی کہتے ہیں، وہ فائنل فریڈم۔ بالکل، کیمپ کے تجربات نے یہ ثابت کیا کہ انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، اس کی آزادی، اس کا وقار، اس کا خاندان، یہاں تک کہ اس کی زندگی بھی۔ لیکن ایک چیز ہے جو کوئی نہیں چھین سکتا، کسی بھی دیے گئے حالات میں اپنے رویے کا انتخاب کرنے اور اپنا راستہ منتخب کرنے کی آزادی۔ The last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے، یعنی حالات ہمیں کنٹرول نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے رد عمل سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جی، کیمپ میں ایسے قیدی بھی تھے جو اپنی روٹی کا آخری ٹکڑا کسی بھوکے ساتھی کو دے دیتے تھے، جو دوسروں کو تسلی دیتے تھے۔ یہ مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ انسان صرف ماحول کی پیداوار نہیں ہے، اس سے کچھ زیادہ ہے۔ اس کے پاس ہمیشہ انتخاب کا اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی محدود کیوں نہ ہو۔ دوستو، وسکی کا ایک اور کال فرینکل کو یاد آتا ہے، مجھے صرف ایک چیز کا ڈر ہے کہ میں اپنی تکالیف کے لائق نہ ہوں۔ اپنی تکالیف کو وقار سے برداشت کرنا ہی ان کے لائق ہونا ہے۔ یہی اندرونی آزادی زندگی کو بامانی اور بامقصد بناتی ہے۔ پھر بالآخر رہائی کا دن آیا۔ کیمپوں سے آزادی کے بعد قیدیوں کا تجربہ کیسا تھا؟ کیا فوراً خوشی اور راحت محسوس ہوئی جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں؟ حیرت انگیز طور پر نہیں۔ فرینکل تیسرے نفسیاتی مرحلے کو رہائی، لبریشن کا نام دیتے ہیں، اور اس میں پہلا رد عمل خوشی کا نہیں تھا۔ بہت سے قیدیوں نے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی، جسے فرینکل ڈی پرسنلائزیشن کہتے ہیں، یعنی خود کو اور آس پاس کی دنیا کو اجنبی یا غیر حقیقی محسوس کرنا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی آزاد ہیں۔ آزادی کو سمجھنے کی، خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ دوبارہ سیکھنا پڑا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، اتنے عرصے تک شدید دباؤ اور اذیت میں رہنے کے بعد اچانک آزادی، ذہن کو یقیناً وقت لگا ہوگا ایڈجسٹ کرنے میں۔ ہاں بالکل، اور کچھ لوگوں کو تلخی اور مایوسی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تلخی ان لوگوں کے رویے سے جو باہر کی دنیا میں تھے، جو ان کی تکلیف کو سمجھنے سے قاصر تھے یا بس سطحی ہمدردی جتاتے تھے، اور مایوسی تب ہوئی جب وہ اپنے گھروں کو لوٹے اور معلوم ہوا کہ جس پیارے کے سہارے وہ زندہ رہے تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ احساس کہ ان کی قربانیاں شاید رائے گاں گئیں، یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تکلیف کا خاتمہ فوراً خوشی نہیں لاتا، بلکہ اس کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، اپنی مشکلات ہوتی ہیں۔ بالکل، فرینکل یہ بھی کہتے ہیں کہ تکالیف کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی، ایک تکلیف دوسری کو کم نہیں کرتی۔ لیکن وقت کے ساتھ رہائی پانے والے قیدیوں نے آہستہ آہستہ نارمل زندگی کی طرف لوٹنا سیکھا، اور ان کے اندر ایک گہرا احساس پیدا ہوا کہ جو کچھ انہوں نے جھیلا ہے اس کے بعد اب انہیں خدا کے سوا کسی اور چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔
تو اگر ہم وکٹر فرینکل کے ان تمام تجربات اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ کریں تو کلیدی پیغام کیا نکلتا ہے؟ سب سے اہم بات کیا ہے؟ کلیدی پیغام میرے خیال میں یہ ہے کہ انسانی روح میں ناقابل یقین حد تک لچک اور طاقت ہے، ریزیلینس۔ بدترین، انتہائی غیر انسانی حالات میں بھی انسان معنی تلاش کرنے اور اپنی اندرونی آزادی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ معنی باہر کے حالات سے نہیں آتا، بلکہ ہمارے اندرونی انتخاب، ہمارے رویے اور ہماری ذمہ داری قبول کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ زندگی ہم سے ہر لمحہ سوال پوچھتی ہے اور ہمیں اس کا جواب اپنے عمل سے دینا ہوتا ہے۔ اور یہ معنی کوئی پہلے سے طے شدہ چیز نہیں، بلکہ ہر فرد کے لیے منفرد ہے، اور اسے، جیسا آپ نے بتایا، 3 طریقوں سے دریافت کیا جا سکتا ہے: تخلیق سے، محبت سے، یا تکلیف کو بہادری سے برداشت کرنے کے رویے سے۔ عین مطابق زندگی کا مطلب دریافت کرنا ہے، ایجاد کرنا نہیں۔ یہ ہر لمحے میں موجود ہے، بس ہمیں اسے پہچاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ فرینکل کی ایک کہانی اور ان کی بصیرت مطلب آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے نا؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی زندگی کی مشکلات اور تکالیف میں، چاہے وہ کیمپ کی ہولناکیوں کے مقابلے میں کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ لگیں، ہم کیا معنی تلاش کر سکتے ہیں؟ ہم روزمرہ کی چھوٹی بڑی آزمائشوں میں اپنے رویے کا انتخاب کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم حالات کا شکار بن رہے ہیں یا اپنی اندرونی آزادی کو استعمال کر کے معنی تخلیق کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو فرینکل ہر قاری کے لیے، ہر سننے والے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کا جواب ہر ایک کو خود اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ گہرائی سے کیا گیا جائزہ پسند آیا اور آپ انسانی نفسیات، فلسفہ اور مشکل حالات میں کامیابی کی ایسی ہی مزید کہانیاں اور تجزیے سننا چاہتے ہیں تو گرو یور مائنڈ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کامنٹ میں اپنی رائے دیں اور اس چینل کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔